رمضان کے منتھ میں معاشی، اخلاقی، روحانی، نفسی تربیت کا اہتمام۔ رمضان کے اخلاقی اور روحانی اثرات: نفس کی تربیت روزہ خواہشات پر قابو پانے کا نام ہے، صبر کرنے کا نام ہے۔ سامنے کھانا ہے، پانی ہے، ہم نہیں کھائیں گے، حلال ہے مگر ہم نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ صبر اللہ نے دیا ہوا ہے، ایک سرٹن ٹائم تک کے لیے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اس طرح ہماری زندگی میں تربیت آتی ہے، ہماری زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ خواہشات پر قابو پانے کا یہ مہینہ ہے، صبر کرنے کا یہ مہینہ ہے، روزے کے ذریعے صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ جھوٹ، فریب، غیبت، حسد، لڑائی جھگڑے، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں سے بچنے کی یہ رمضان ہمیں تربیت عطا فرماتا ہے۔ آپس میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا۔ کس قسم کی ہمدردی؟ کام آنے والی ہمدردی، لڑائی کو امن میں تبدیل کرنے والی ہمدردی، محبتوں کو بکھیرنے والی ہمدردی، ایک دوسرے کے کام آنے والی ہمدردی کا جذبہ، بھوک پیاس کا احساس، امیروں کو غریبوں کی تکلیف سمجھنے اور ان سے ہمدردی، غریبوں سے ہمدردی، مسکینوں سے ہمدردی، آپس میں غریب، مجبور رشتہ دار، مجبور لوگ، مجبور امپلائی، مجبور سابقہ دوست۔ یقیناً آج کے دوست غریب اور امیر کی دوستی نہیں ہو سکتی، جیسے پاکستان اور امریکہ کی دوستی نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک مانگنے والا ہے، ایک دینے والا ہے۔ مانگنے والے اور دینے والی کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ مگر رمضان دونوں کو، رمضان کے طفیل روزے کے ذریعے رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ ہم دوست بن کر، ہمدرد بن کر، اپنے بن کر ایک دوسرے کے کام آئیں۔ ہمدردی کرنے پر ہم ایک دوسرے کو ابھاریں، ایک دوسرے کو تلقین کریں، زندگی میں نظم و ضبط کا اہتمام کریں، وقت پر سحری کرتے ہیں، وقت پر افطاری کرتے ہیں، وقت پہ تراویح شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب نظام ہے، نظام معاشرت، زندگی میں ڈسپلن، وقت کی پابندی، نظم و ضبط پیدا کرتا ہے روزہ۔ مختصراً رمضان المبارک ایک تربیتی کورس کا مہینہ ہے جو فرد کو روحانی اور اخلاقی، ذہنی تربیت کرتا ہے، اخلاقی طور پر پاک صاف کرتا ہے اور معاشرے کو معاشی طور پر مستحکم، منظم، اسٹرانگ اور متوازن بنانے میں یہ رمضان روزے کے ذریعے مدد فراہم کرتا ہے۔ رمضان کے معاشی اور اخلاقی اثرات: رمضان المبارک ایک ایسی روحانی اور تربیتی تحریک کا نام ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں پر گہرے معاشی، اخلاقی، روحانی اثرات مرتب کرتی ہے۔ اکنامک امپیکٹ، معاشی اثرات: رمضان کے مہینے میں رمضان کے معاشی نظام کا بنیادی مقصد دولت کی منصفانہ تقسیم اور گردش کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ دولت کی تقسیم اور زکوٰۃ کا نظام: اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں مسلمان اپنی زکوٰۃ، خیرات، فطرہ، صدقات یہ بڑی مقدار میں نکالتے ہیں، جس سے دولت امیروں سے غریبوں کی طرف منتقل ہوتی ہے اور معاشی ناہمواری کم ہوتی ہے۔ سرمایے کی گردش، افطار، سحری، عید کی خریداری کی وجہ سے بازاروں میں تجارتی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں، جس سے معیشت میں تیزی آتی ہے، بہتری پیدا ہوتی ہے۔ بھوک، پیاس، غربت کا احساس ہمدردی کے ساتھ صاحب حیثیت، صاحب ثروت افراد جب خود بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں روزے کی حالت میں،
تو انہیں غریبوں کی محرومیوں، غریبوں کی بھوک، غریبوں کی پیاس، غریبوں کی غربت کا عملی احساس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، جو انہیں فلاحی کاموں پر اکساتا ہے، ابھارتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ فضول خرچی سے بچاؤ۔ رمضان کے مہینے میں یہ بھی ہمیں تربیت ملتی ہے اور لینی چاہیے اس سے کہ ہم فضول خرچی سے بچائیں، اسراف سے بچائیں۔ اگرچہ افطار میں اسراف کا خطرہ رہتا ہے، لیکن اصولی طور پر روزہ سادگی اور ضرورت کے مطابق خرچ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اخلاقی اثرات۔ رمضان محض فاقہ کشی کا نام نہیں، بلکہ اخلاقی، روحانی تربیت کا ایک مکمل نصاب فراہم کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس رمضان سے، رمضان کی برکات سے، رمضان کی فضیلت سے، رمضان کی مرہون منت ہماری زندگی میں بہتر تبدیلی لائے۔ آمین یا رب العالمین۔